نبی کا تو وہی ہوتا ہے جو نبی کی ہر چیز سے ملی ہوئی چیز سے محبت کرے، نبی کا ادب یہی ہے۔ ام المومنین کے دروازے پہ دستک ہوئی، بڑے ادب کے ساتھ باہر کھڑے ہو گئے، دل میں خواہش یہ ہے کہ ابھی میرے مصطفیٰ تشریف لائیں گے، ابھی وہ سوہنا تشریف لائے گا، ابھی حبیب کبریا تشریف لائیں گے۔ لیکن اندر سے آواز آئی، کون؟ فرمایا اویس آیا ہے۔ پوچھتے کیسے آنا ہوا، کیوں آئے ہو؟ کہا کہ اپنے محبوب سے ملنے۔ جواب آیا، مختصر جواب آیا کہ جناب سرکار تو تبلیغ کے لیے باہر تشریف لے گئے ہیں، مدینہ پاک سے باہر گئے ہیں۔ وہ ایسے کرنے فرماتے میں واپس لوٹنے لگا۔ کہا کہ آئے کیسے تھے؟ ٹھہر جاؤ، کوئی خدمت کی جائے، مسجد نبوی میں ٹھہر جاؤ۔ کہا نانا میں اپنے اماں کا غلام ہوں، اپنی اماں کا خدمت گزار ہوں، میری ماں نے کہا ہے زیادہ وقت نہیں ٹھہرنا، آئے مختصر میرے حضور کے غلاموں، چلے آئے واپس۔ اتنے میں وہ ایسے کرنے جب مدینہ پاک کی دھرتی سے باہر نکلے، چلنے کا انداز یہ ہے، پہلے تو سیدھے چل رہے تھے، اب واپس الٹے قدموں پہ چلتے ہیں۔ کسی نے پوچھا دیوانے ہو یہ کون سی چال ہے، آپ ادھر منہ کر کے جناب کیوں نہیں چلتے، پیٹھ ادھر کرتے ہو، وجہ کیا ہے؟ جب جانا ہی آپ کو ادھر ہے تو ادھر منہ کرو نا۔ کہا کہ میں کیسے بتاؤں، اس وقت چلتا نا جب تک میرے یار کے دربار کا، میرے یار کے آستانے کا مجھے پتہ نہیں تھا، اب تو محبوب کا آستانہ دیکھا ہے، دل میں عشق نبی ہے، پر حضور کے در کو پیٹھ کیسے کی جائے؟ پیٹھ تو نہیں کی جا سکتی۔ یہ آپ مدینہ پاک کی دھرتی سے جب باہر تشریف لائے، ادھر میرے سرکار گھر کی طرف تشریف لائے، حضور جب اپنے دروازے پر پہنچے سرکار رک گئے۔ حضور فرماتے ہیں عائشہ بتاؤ آج در پر کون آئے تھے؟ عرض کرتے ہیں لجپال نبی حضور آپ کے در دولت پر تو ہر روز لوگ آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، یا رسول اللہ آج کیا بات ہے، آج آپ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ آج کون آیا تھا؟ میرے سرکار فرماتے ہیں عائشہ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کون ہے؟ عرض کی لجپال انہوں نے نام بتایا اویس۔ کیا نام بتایا؟ اویس۔ حضور فرماتے ہیں عائشہ تمہیں پتہ نہیں بندہ کون ہے؟ حضور کون ہے؟ سرکار فرماتے ہیں عائشہ یہ جس جگہ پر کھڑا رہا ہے نا، کھڑے ہو کر آپ سے باتیں کرتا رہا ہے، وہ تو چلا گیا ہے لیکن اس کے قدموں کی جگہ سے ابھی بھی نور نکل رہا ہے، ابھی بھی نور نکل رہا ہے۔ دل کے اندر ہو ایمان، عشق رسول ہو، محبت رسول ہو دل کے اندر، تو پھر مالک اس کو مقام یہ عطا کرتا ہے، یہ شان عطا کرتا ہے۔ بہرحال آپ واپس آ گئے اور میرے سرکار نے ان کے بڑے ہی فضائل بتائے، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو گفتگو کریں گے۔ اتنے میں بس اتنا مختصر ہم نے جو بات کی تھی نا، تاکہ آپ کو جو ابھی آئے ہیں، جو ابھی آئیں گے، بات کا پتہ چلے کہ ہوتے کون ہیں حضور کے غلام، ہوتے کون ہیں، مقام کیا ملتا ہے۔ جنہوں نے دیکھا تھا ان کا تو مقام فرول ورا ہے نا، وہ تو پیچھے پڑھتے بھی تھے، جب بھی سلام پھیرتے تو میرے مصطفیٰ کی عادت کریمہ تھی، حضور اپنا چہرہ مبارک صحابہ کی طرف کرتے، حضور جب چہرہ مبارک کرتے نا تو صحابہ کے چہرے تر و تازہ ہو جاتے خوشی سے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب حضور عصر اور ظہر کی نماز پڑھاتا تو بلند آواز سے پتہ چلتا ہے آپ کو میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ اگر میں یہاں نماز پڑھاتا ہوں آپ کو پتہ ہوتا ہے آج کون سی سورت ظہر میں پڑھی ہے؟ نہیں ہے نا۔ لیکن حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب صحابہ پیچھے حضور کے کھڑے ہوتے ہیں نا تو ایک نے پوچھا بتاؤ نا ذرا حضور ظہر کی نماز میں، حضور عصر کی نماز میں تلاوت کرتے ہیں یا نہیں؟ تو ساتھ والا کہہ رہا ہے کرتے ہیں، تلاوت فرماتے ہیں۔ کہا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ہم تو پیچھے ہوتے ہیں۔ کہا کہ ہوتے پیچھے ہیں لیکن میری نگاہیں مصطفیٰ کے چہرے کی طرف ہوتی ہیں، میں دیکھتا ہوں حضور کی داڑھی مبارک جنبش کر رہی ہوتی ہے تو مجھے پتہ ہے حضور تلاوت فرماتے ہیں۔ حضور تلاوت، یہ صحابہ کا یقین عقیدہ ہے۔ مولانا سرکار کے وہ حضور کے غلام وہ واپس آ جاتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں حضرت جناب عمر فاروق اور حضرت مولا علی کو کہ جب تمہیں اس سے ملاقات ہو میرے اویس سے، ان سے میری اپنی بھی، عمر سے فرما رہے ہیں اپنی بھی بخشش کی، میری امت کی بخشش کی دعا کروانا۔ عمر سے کہہ رہے ہیں اپنی بھی بخشش کی دعا، میری امت کی بخشش کی دعا کروانا۔ بہرحال جب پہنچے نا
اویس کرنی کے پاس، اویس کرنی نے جب وہ سارا معاملات، یہ کبھی انشاءاللہ وقت ملانا پھر بات تفصیلی ہوگی، بہرحال آپ اتنا سمجھ لو کہ وہ باتیں کر رہے ہیں جو حضور کو جنہوں نے دیکھا اور جنہوں نے نہیں دیکھا۔ وہ دیکھا تھا فاروق اعظم اور مولا علی نے، ان سے پوچھ رہے چلو یار بتاؤ نا میرے حضور لگتے کیسے تھے، حضور کا چہرہ کیسے تھا؟ تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ ہم نے 23 سال کا عرصہ حضور کے قدم بقدم چلے، حضور کے ساتھ چلے، ہم وقت حضور کے چہرے کو تکتے تھے، دیکھتے تھے، اپنے دل کے اندر ٹھنڈک محسوس کرتے تھے۔ اچھا فرمایا چلو دیکھتے، 23 سال دیکھا یار، کتنے قسمت والے ہو، چلو پھر بتاؤ میرا آپ سے ایک سوال ہے، بتاؤ حضور کے یہ بھاویں مبارک ملے ہوئے تھے یا جدا جدا تھے؟ یہ وہ پوچھ رہے ہیں جنہوں نے ظاہری یار سامنے جا کے نہیں دیکھا۔ کون پوچھ رہے ہیں؟ سامنے جا کے دیکھ رہے ہیں، اور پوچھ کس طرح؟ جو سامنے بیٹھتے تھے۔ چلو بتاؤ حضور کے بھاویں مبارک یہ ملے ہوئے تھے یا جدا جدا؟ اب یہ سوچنے لگے یار یہ کون سا سوال ہے؟ واقعی ہم نے تو جو ہے 23 سال بیٹھے لیکن کبھی غور اور صحابہ کرام کا ادب یہ تھا کہ حضور کے سامنے یہ نظر اٹھا کے، دو ہی تھے حضور کے صحابہ میں جو جن کو یہ کہتے ہیں نا محبوبیت کا تقویٰ، محبوبیت کا مقام حاصل تھا، کوئی اور نہیں دیکھتا تھا، ایک تھے جس کا نام ابو بکر تھا، جس کا نام عمر تھا، جب بھی چاہتے نگاہیں اٹھا کر حضور کو دیکھتے تھے۔ میں کہ یار یہ تو ہم نے غور نہیں کیا۔ فرماتے چلو میں بتاتا ہوں، کون بتا؟ جس نے دیکھا، جس نے دیکھا نہیں ہے وہ اویس کرنی کہتے ہیں میں بتاتا ہوں حضور کے یہ بھویں کیسے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب سرکار قریب بیٹھے ہوتے نا تو حضور کے بھویں مبارک یہ جدا جدا نظر آتے، اور جب حضور کو دور سے دیکھا جاتا تو جو حضور کے بھویں مبارک ملے ہوئے نظر آتے۔ تو جنہوں نے دیکھا ان کا مقام تو ورا الورا ہے، پر جنہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے بھی اتنا دیکھا کہ دیکھنے جنہوں نے دیکھا ہے وہ بھی تعجب میں پڑ گئے کہ یار یہ بات کون سی ہے؟ تو حضور کا اگر عشق دل میں ہو، محبت دل میں ہو، تو پھر یہ دوریاں نزدیکیاں کوئی فوقیت، کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔